الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ بات دنیا کے سامنے بالکل عیاں ہے اور دنیا کے انسانوں کو اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، عارضی ہے. یہ زمین و آسمان اور درمیان کی جتنی چیزیں ہیں، جیسے اللہ نے اس کو وجود بخشا، اسے بنایا، ایک دن کائنات اور اس کی ساری چیز کو اللہ تعالی ختم فرما دیں گے. اور پھر دنیا میں انسانوں کی آمد اللہ کے احکام کی بجاوری اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبیوں کی باتوں کو ماننا، گمراہی اور ضلالت سے نکل کر راہ راست اور ہدایت پر آنا، یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. حیوانوں کی زندگی یہ الگ ہیں کہ اللہ نے دنیا میں انہیں پیدا کیا، کھانا پینا، اور اس کے بعد ان کی زندگی ختم. لیکن انسانوں کی زندگی کے ساتھ اللہ نے کچھ قیود رکھے ہیں، شرائط رکھے ہیں. یہ دنیا کی چیزیں برتنی بھی ہے لیکن شریعت کے دائرے میں، احکام خداوندی کی بجاوری کے ساتھ. اور پھر
ناجائز امور اور ناجائز چیزوں سے آدمی رکتا ہے، اس پر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم ملا ہے اس کی بجاوری پر اللہ تعالیٰ کے وہاں اجر مل رہے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ بغیر ایمان کے عند اللہ کوئی عمل مقبول نہیں۔ آخرت میں جو اعمال کے اوپر اجر کا مرتب ہونا اور ملنا طے ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، اور اہل ایمان کے لیے تو دنیا میں ادنا سی تکلیف اور چھوٹی سی اذیت بھی اسے پہنچے تو اللہ کی طرف سے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی ہے یہ کہ دنیا کے انسانوں کی فلاح و بہبود، ہدایت، کامیابی اور کامرانی۔ مکی زندگی میں حالات آئے، دشواریاں آئی، اور دشمنیاں اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ میں رہنا دوبھر اور جینا دشوار کر دیا تھا۔ نئے نئے حالات، آج دنیا میں جو حالات ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے ایمان والوں کے اوپر، اس سے بڑے بڑے حالات اللہ کے نبی اور صحابہ کرام پر آئے تھے۔ اور ایک وقت بھی آیا کہ اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، ایمان کے خاطر وطن عزیز کو خیر بات کہنا پڑا، چھوڑنا پڑا۔ اور مکی زندگی 13 سال، وہاں سے پھر مدینہ منورہ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فتح عطا فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کہ جس کی محنت طویل عرصے سے ہو رہی تھی۔ دنیا کے سلاطین جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں، جنگ میں اس پر فتح ملتی ہے، جیت ملتی ہے، تو ان کے جشن کا انداز الگ ہوتا ہے، اور فتح کی جو خوشیاں ہیں وہ ایک الگ طریقے سے، نمایاں طریقے سے منائی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ دنیا کے سلاطین جب کسی ملک کو فتح کرتے سینہ تان کر چلتے ہیں، سینے کو چوڑا کرتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کو دیکھیے، مکہ فتح ہوا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ دشمنان اسلام کے دلوں میں خوف اور دہشت ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو جو اذیتیں پہنچائی، ہم نے انہیں جو تکلیفیں پہنچائی، آج ایک ایک تکلیف کا وہ حساب لینے والے ہیں۔ آج تو خون کی ندیاں بہنے والی ہیں، وہ اپنے ہر جرم کا ہمیں سزا دیں گے، حساب لیں گے۔ وہ ڈرے ہوئے تھے، عورتیں ڈری ہوئی تھی، مرد ڈرے ہوئے تھے کہ کس وقت ہمارے گھر پر حملہ ہو جائے۔ رات کا وقت ہے، عورتیں اپنی مردوں سے کہتی ہیں کہ دیکھیے مکہ کے گلیوں میں کوئی شور و گل نہیں ہے، مکہ کی گلیوں میں، آج مکہ فتح ہوا ہے،
کوئی شور شرابہ نہیں ہے. یہ مسلمان کہاں چلے گئے؟ جا کر دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف فرمائے. کوئی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم کے سامنے سجدے میں رو رہا ہے. ہر ایک عبادت میں لگا ہوا ہے اللہ کے سامنے. معافی میں، گناہوں کی تلافی میں، دعاؤں میں، عاجزی میں لگائے. مشرکین مکہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، یہ تو احکم الحاکمین کے چاہنے والے، ماننے والے پرستار ہیں، دنیا سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں. جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے حرم مکہ میں تو اس وقت بیت اللہ کی چابی عثمان ابن طلحہ کے پاس تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا، ان سے وہ چابی لی بیت اللہ کی. دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، عبادتیں کی. صحابہ کرام باہر انتظار میں ہیں کہ آج محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہے. باہر نکل کر وہ اپنے کسی چہیتے صحابی کے حوالے یہ بیت اللہ کی کنجی اور چابی کریں گے. اور سب لوگوں کو یہ امید تھی کہ کاش اللہ کے نبی مجھے یہ چابی دے دے بیت اللہ کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں وہ چابی دی. فرمایا کہ پہلے بھی یہ چابی تمہارے پاس تھی، اب بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں اور قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی. اگر آپ چاہتے تو کسی بھی صحابی کو دے سکتے. عثمان ابن طلحہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ نے بیت اللہ کی چابی تو دے دی، اب آپ مجھے اپنا دامن بھی پکڑا دیجئے تاکہ کعبہ کا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے. یہ اخلاق ہی تو تھے جس نے جو مشرکین تھے، سورج کو پوجنے والے، چاند کو ماننے والے، ستاروں کو ماننے والے، پوجنے والے، ان کو اسلام لانے پر کس نے مجبور کیا؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تلوار سے کبھی کوئی مذہب نہیں پھیلتا، اخلاق سے پھیلتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی تلوار تو ہمیشہ نیام سے نکلی ہوئی ہوتی تھی. وہ تو خود تلوار لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے نکلے تھے. ان کو پھر کس نے اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کیا؟ یہ اخلاق محمدی ہے. عمر تھے غصے میں چور اتنے، گئے تھے حضرت کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. حضرت عمر کو کسی تلوار نے کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے، ایمان والوں کو کامیابی دیں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے میرے محبوب آپ دیکھیں گے کہ لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوں گے. یہ وہ دن تھا فتح مکہ کا دن، اور حضور کی گردن جھکی ہوئی ہے، زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے.
وہ جو 13 سال مکہ میں مجاہدے کیے، تکلیفیں برداشت کی، اللہ نے مدینہ منورہ میں حالات سازگار فرمائے، کڑی محنتوں کے بعد اور بہت سے حالات سہنے کے بعد اللہ نے یہ کامیابی کا دن دکھایا۔ تو جب بھی کامیابی ملتی ہے اس کے پیچھے طویل قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے بڑی۔ کامیابی ایسے نہیں مل جاتی کہ آج میں نماز شروع کروں اور پھر کل اللہ کا ولی بن جاؤں۔ اللہ کا ولی بننے کے اندر سال ہا سال گزر جاتے ہیں، یہ پیشانی سجدوں میں گھس جاتی ہے، یہ جوانی ختم ہو جاتی ہے، بال سیاہ سے سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ولایت معمولی چیز اور آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ شریعت کے دوسرے احکام اور ہمارے جو معاملات ہیں، جو زندگی ہے، اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ تب جا کر آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اسے ولایت ملتی ہے۔ لوگ سال ہا سال تک مشائخ کے خانقاہوں میں پڑے رہتے ہیں، اہل اللہ کی مجلسوں میں صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ اور ذکر اللہ کی ضربیں وہاں لگتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر بھی ولایت نہیں ملتی۔ یہ آسان چیز نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، ولایت ملے نہ ملے، لیکن یہ ضروری ہے ہر ایمان والے کے لیے کہ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم اللہ کے دین کے لیے ہو، ہمارا ہر عمل اللہ کے دین کے لیے ہو، ہمارا ہر کام شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ جو بھی کام کریں گے اس میں پہلے شریعت کا حکم دیکھیں گے کہ شریعت اس بارے میں کیا رہبری کرتی ہے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، اس میں جواز کا پہلو کتنا ہے، عدم جواز کتنا ہے۔ زندگی اور زندگی کا ہر عمل یہ اللہ کے یہاں پرکھا جانے والا ہے، تولا جانے والا ہے، اس میں ملاوٹ اور مکسنگ نہیں چلتی۔ دنیا کے اندر چیزیں مکس ہو تو بھی لوگ لے لیتے ہیں، سستے دام میں بھی بک جاتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں پیور اعمال چاہیے، خالص عمل چاہیے۔ لوگ یہ کہیں کہ میں 5 وقت کا نمازی بھی بن جاؤ اور دوسری طرف کاروبار ناجائز طریقے سے چلتا ہے، کمائی حلال نہیں ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ میں مسجد میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں، دین کا کام بھی کروں، اور دوسری طرف باہر کی زندگی میں شریعت کے خلاف اس کے اعمال ہیں، غیر شرعی کام بھی کرتا ہے۔ ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ دیکھیے علم اور دین جو ہے اس کی مثال دودھ سے بھری ہوئی بالٹی کی طرح ہے۔ جس بالٹی کے اندر دودھ بھرا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ یہ نیک اعمال سے، ایمان سے یہ بھرپور ہے، لبریز ہے، اور دوسری طرف ہے ایک پیشاب کی بالٹی، یہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو ایک ہی بالٹی کے اندر یہ دودھ اور پیشاب دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ بالکل اسی طرح ایمان والے کی زندگی میں نیک اعمال بھی ہو، ایک طرف وہ نیک اعمال کرتا ہے اور دوسری طرف گناہوں کا بھی مرتکب ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی پلیدیوں والی ہو جائے گی۔ یہ اعمال اسے کام نہیں دیں گے، یہ اعمال اسے نجات نہیں دلائیں گے۔ اللہ کے یہاں گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو، پھر اس کے بعد وہ نیک اعمال بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں، اکرام کا معاملہ فرماتے ہیں، اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے انسانوں کی ہدایت کے لیے،
دنیا کے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے برطانیہ میں ایک کورٹ ہے، عدالت ہے، وہاں لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو لکھا ہے، آپ کا نام لکھا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہاں آپ نے محمد الرسول اللہ کا نام کیوں لکھا؟ انہوں نے بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آئے، جتنے بھی انصاف کرنے والے آئے، لیکن محمد الرسول اللہ سے زیادہ انصاف کرنے والا دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ جس نبی کے ماننے والے غیر ایمان والے ہو، وہ پیارا اور لاڈلا نبی اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کی زندگی، آپ کی سیرت اور صورت اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سرکار کے لائے ہوئے دین کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔